درود پڑھتے محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الحمم ولا ينعل الرسل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل موجود فترى الخلائق بقدرته والنشر رياحا برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وغالب على كل غالب مطلوب على كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين مصلي إلى قبلتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلى الله عليه وسلم بہت ہی مشہور و معروف حدیث یہ جس میں قدمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ زمان کی کوئی قید ہے نہ مکان کی کوئی قید ہے۔ اگر ہم دوسری عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو وقت کی قید ہے کہ نماز وقت پہ پڑھی جائے گی، بغیر وقت نماز نہیں ہو سکتی۔ روزوں کو دیکھیں تو ماہ رمضان میں ہی واجب ہے۔ حج کے لیے بھی ایک زمان مشخص کر دیا گیا ہے، لیکن ذکر علی کے لیے کوئی زمان مشخص کیا گیا نہ کوئی مکان مشخص کیا گیا۔ انسان ہر حالت میں ذکر علی کر سکتا ہے۔ اور ایک روایت ہے جناب عائشہ سے کہ جب قدمی مرتبہ یہ ارشاد فرما دیا، جناب عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بابا ان کے بابا جو ان کے گھر میں تشریف لائے اور ادھر مولا کائنات کی تشریف فرما تھے، تو ادھر محو گفتگو تھی اپنی بابا سے، لیکن خلیفہ اول ہے کہ چہرے علی کو دیکھ رہے تھے، چہرے علی کی طرف نگاہ تھی۔ ایک مرتبہ کہا بابا میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اور آپ علی کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول نے کہا میں نے پیغمبر سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سن لیا، سننے کے بعد جب پیغمبر گھر میں تشریف لائے، حجرے میں تشریف لائے، تو کہنے لگی کہ کیا آپ نے آج یہ ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ؟ کہا ہاں میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہنے لگی کہ موت تو سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور علی کو بھی ایک دن موت آنے والی ہے، تو کیا یہ عبادت ختم ہو جائے گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا الذکر علی عبادہ، اگر جب تک علی رہے علی کو دیکھتے رہو تب عبادت ہے، اگر علی درمیان سے چلے جائے تو ذکر علی کرتے رہو تب عبادت ہے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر ذکر پر پابندی لگ جائے تو پیغمبر نے کہا حب علی عبادہ،
علی کی محبت عبادت ہے. صلوات پڑھتے محمد وال. جو دل میں محبت علی رکھے گا گویا وہ حالت عبادت میں ہے. اگر وہ آفس بھی جا رہا ہے عبادت کی حالت میں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے، اور عالم محمد کی محبت جو ہے اس کے دل میں ہے. تو عزیزو کیوں نہ ہو ذکر علی العبادہ. اگر امام کی ہم سوانح عمری کو دیکھیں تو ہر جہت میں اللہ اور خالصتاً للہ امام نظر آتے ہیں. اگر عبودیت میں دیکھیں، عبادت میں مولا کائنات کو دیکھیں تو یہ فقرہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں: الہی کفا بہی عزن ان اکون لکا عبدن. اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بہی فخرن ان تکون لی ربن. اے پروردگار میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ امام کے فقرات ہے. پھر امام کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ کہتے ہیں اے پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا تھا، آیا میں ویسا ہی ہوں جیسے تو چاہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وال. یہ عبادت کا مسئلہ ہے امیر المومنین کا. جب آپ عبادت میں دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ما عبدتک، میں خدا کی عبادت نہیں کرتا طمعا للجنت کا ولا خوفا للنار کا. نہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ وجدتک اہل العبادہ فعبدتک. میں نے اللہ کو اہل عبادت پایا ہے، بس میں اس کی عبادت کرتا ہوں. صلوات پڑھ محمد وال. میں مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں: ما اعبد لم اراہ ربا. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں. تو سائل نے پوچھا وقال کیف رأیتہ، آپ نے اسے کیسے دیکھا؟ تو آپ نے کہا وحی لک، تجھ پر وحی ہو. اس عیون سے، اس چشم ظاہر سے خدا کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بصر سے نہیں بصیرت سے خدا کو دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وال. یہ عبودیت کی منزل میں مولا کائنات نظر آ رہے ہیں. لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. جب سے میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، یہ عبودیت کی منزل ہے. تو اگر آپ علم کی منزل پر دیکھیں تو آپ منبر کوفہ پر آواز دے رہے ہیں: سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. وہ زرقن زرقا، پیغمبر نے مجھے ایسا رزق دیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو چبا چبا کر اس کے دہن میں ڈالتا ہے، ویسے پیغمبر نے مجھے علم عطا کیا ہے. اور اسی کوفے کے منبر سے امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا: ينحدر عني السيل ولا يرقى الى الطير. اس سینے سے علوم کے سمندر بہتے ہیں، چشمے علوم کے بہتے ہیں. کسی پرندے میں اتنی پرواز کی قوت نہیں ہے جو علی کے علم تک آ جائے. صلوات پڑھ محمد وال محمد کے جو بلاغہ میں خطبہ شخصیہ میں جب امام نے یہ فرمایا نا کہ ينحدر عني السيل، یعنی یہاں سے سیلاب بہتا ہے. علماء فرماتے ہیں گویا محمد و آل محمد ایک کوہ بلند کی طرح ہے، اتنا بلند پہاڑ جس کی چوٹی آسمانوں تک پہنچ رہی ہے اور آسمانوں کے برکات کو لے کر زمین کو دیتی ہے، یعنی ہم تک ان تک پہنچتی ہے. چونکہ اللہ کا جو بھی فیض ہوتا ہے جب بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے سب سے پہلے محمد و آل محمد پر نازل ہوتا ہے. ہر فیض ایک ایک گھڑی جو اللہ کی رحمتیں ہیں، فیض ہے، وہ اللہ محمد و آل محمد پر نازل کرتا ہے. اس کے بعد ہم کو پہنچتا ہے. جیسے باران نازل ہوتا ہے اس کے بعد گیاہ میں اور پودوں میں اور پھولوں تک پہنچتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی بات. امام نے علوم کے بارے میں یہ کہا، شجاعت کے بارے میں کہ جو فاتح خیبر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے، خندق بھی ہے. آپ کی جب تلوار چلتی تھی، ایک مرتبہ جنگ صفین میں جناب مالک اشتر نے 299 جو ہے
قتل کیے واصل جہنم کیا اشقیاء کو، اور علی نے 300 کا واصل جہنم کیا۔ تو مطلب مالک کے دل میں خیال آیا اگر میں ایک عورت کو قتل کر دیتا تو میں علی کے برابر ہو جاتا، میں علی کے برابر ہو جاتا۔ ایک مطلب مولا کائنات نے مالک اشتر کو بلایا اور کہا اے مالک میرے ہاتھوں پر دوبارہ بیعت کرو۔ کہا مولا میں تو آپ کا بیعت کر چکا ہوں۔ کہا تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے 299 قتل کیے اور ایک قتل اور کرتا تو میں علی کے برابر ہو جاتا۔ مالک سنو، جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو خالی ظاہر کو دیکھ کر چلتی ہے، جب میری تلوار چلتی ہے تو انسان کے نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے کہ کہیں اس کے نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل ہر موڑ پر پیغمبر نے بھی علی کو پکارا ہے، ناد علی مظہر العجائب۔ جس طریقے سے مولا کائنات پیغمبر کے لیے تھے اسی طریقے سے مولا ابو الفضل عباس امام حسین کے لیے ہے۔ جہاں پر یہ روایت ہم کو ملتی ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ مولا عباس کے القابات میں سے ایک ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ بس پتا چلا اگر نبوت تک پہنچنا ہو تو ولایت علی کی ضرورت ہے، اور اگر باب حسین اور شہر علی تک پہنچنا ہے تو عباس کی ضرورت ہے، باب الحسین کی ضرورت ہے۔ کیا القابات ہے مولا عباس کے؟ سب سے پہلے کنیت دیکھ لیں کہ مولا عباس کی جو کنیت ہے ابو الفضل، یعنی فضیلتوں کا باپ، تمام فضیلتوں کا باپ۔ ایک جو وجہ بتائی جاتی ہے چونکہ آپ کے بڑے فرزند فضل تھے اس لیے آپ کی کنیت ابو الفضل ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ آپ زیادہ فضیلتیں رکھتے تھے، کیوں نہ ہو ان کے بابا مولا کائنات ہو تو تمام فضیلتوں کے حامل ہو، کہ جہاں پر درخت اگر قلم بن جائے سمندر سیاہی بن جائے، اور جن اور انس اگر مولا کے فضائل لکھنے بیٹھے تو نہیں لکھ سکتے، ان کے بابا ہے تو کیوں نہ ہو یہ تمام فضیلتوں کے باب ہے۔ دوسری جو کنیت مولا ابو الفضل عباس کی بتائی جاتی ہے وہ ہے ابو القاسم، کہ جعفر ابن عبداللہ انصاری نے زیارت اربعین میں آپ کو ابو القاسم کہہ کر سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا ابو القاسم کہا گیا ہے۔ اور تیسری جو ہے ابو قرابہ آپ کی کنیت بتائی گئی۔ ابو قرابہ اسے کہتے ہیں کہ جو سینوں کو چیرتے ہوئے جو فرات تک آپ پہنچے ہیں، جو شیعوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے جو فرات تک پہنچے ہیں، اس لیے آپ کو ابو قرابہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اگر آئیے معصومین کے نزدیک باب الحوائج کی کیا فضیلتیں ہیں تو پیغمبر کے بارے میں پیغمبر ایک سرویت صادقہ میں فرما رہے ہیں انت باب الحوائج۔ مولا عباس کو فرما رہے ہیں کہ اے عباس آپ باب الحوائج ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس معصومین میں چند معصوم کو جو ہے باب الحوائج کہا گیا ہے، 7ویں امام کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، اور جناب علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مولا عباس کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی جو القابات ہے اس میں سے یہ ہے محامی، محامی یعنی پشت کرنے والے، یعنی آپ جو ہے امام حسین کی پشت و پناہ تھے۔ محامی کے معنی پشت و پناہ ہے۔ عزیزو تمام مشکلات جو ہماری حل ہوتی ہے وہ در اہل بیت پر حل ہوتی ہے، اور اہل بیت کربلا میں عباس کی پناہ میں تھے، حسین عباس کی پناہ میں تھے، اس لیے آپ کو محامی کہا گیا، محامی۔ اور مولا امیر المومنین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں یا بنی عباس، یا بنیا، اے میرے بیٹے عباس، انتا قرۃ العین فی یوم القیامہ، اے میرے بیٹے عباس تم میرے روز قیامت تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے۔ یہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ امام سید الساجدین کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ مولا میرے چچا عباس کو اللہ نے قیامت کے روز ایک ایسا مقام عطا کیا ہے کہ تمام شہداء اس مقام کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، یعنی حسرت کریں گے۔ تمام شہداء اولین اور آخرین مقام عباس کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، حسرت کریں گے کہ اے کاش یہ مقام ہم کو حاصل ہو جاتا۔
اور چھٹے امام نے آپ کے بارے میں فرمایا امی العباس نافذ البصیرہ، چچا عباس صاحب بصیرت تھے، فقیہ تھے، عالم تھے. یہ اس قدر ائمہ اہل بیت نے جناب عباس کے بارے میں فرمایا ہے. کیوں نہ ہو باب الحوائج، باب الحوائج کو عزیزو، چونکہ باب الحوائج کا ذکر آ گیا ہے تو کیوں نہ ہمیں دعا اس درمیان میں کریں، چونکہ ایک وبا جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے. میں واسطہ دیتا ہوں باب الحوائج کا، پروردگارہ اس کرونا وائرس کو ہمارے درمیان سے، اس سے ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما. اس بیماری میں جو مبتلا ہوئے پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اس کووڈ-19 کو، اس کرونا وائرس کو جڑ سے اس کا خاتمہ فرما. تمام عزاداران کو اس کی محافظت فرما، ہماری عزاداری کی محافظت فرما. باب الحوائج کی بارگاہ عزیزو، جناب عباس جب متولد ہوتے ہیں عزیزو، جناب عباس کا وجود جو ہے وہ جناب ام البنین اور مولا کائنات سے ہے. اور جناب ام البنین کون ہے کہ جن کے بارے میں ہے کہ جب جناب امیر المومنین نے چاہا کہ جناب عقیل کو بلا کر کہا تھا کہ اے عقیل، میرے لیے عرب کی عورتوں میں ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو بہادر قبیلہ ہو. دیکھو مرتبہ جناب فاطمہ کلابیہ کا گھر جو قبیلہ تھا کلابیہ، اور جناب عقیل نے آ کر یہاں پر خواستگاری امیر المومنین کی تھی. اور جناب عقیل سمجھ گئے تھے کہ علی اسی قبیلے کو کیوں مانگ رہے ہیں، اس لیے علی چاہتے ہیں کہ ان کے قبیلے سے ایک ایسا فرزند وجود میں آئے جو کربلا میرے حسین کی مدد کرے، جو میرے حسین کی نصرت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ کلابیہ جن کا نام ام البنین ہے، یہ جب یہ نکاح ہو کر جب آئی ہیں، عقد ہو کر جب امیر المومنین کے دروازے پر آتی ہے تو سب سے پہلے دروازے کو، چوکھٹ کو چومتی ہے. اور چومنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو پوچھتی ہے عین الحسن عین الحسین، حسن اور حسین کہاں ہے؟ شہزادی زینب ام کلثوم کہاں ہے؟ امام حسنین ایک مرتبہ محب خواب ہوتے ہیں، بی بی ان کے پائنتی آ کر ان کے قدموں کو چومتی ہے. حسنین بیدار ہو جاتے ہیں اور بی بی کہتی ہے بیٹا، میں تمہارے گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ میں تمہاری کنیز بن کر تمہارے گھر آئی ہوں. اللہ اکبر. یہ وفاداری اور احترام، یہی چیز جناب عباس کے اندر آئی. اور دوسری چیز مولا کی شجاعت جو تھی وہ مولا عباس کے اندر آئی. اگر اسی وفاداری اور احترام کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں کہ جب 4 محرم تھی، ایک مرتبہ امام نے عمر سعد سے گفتگو کرنی چاہی تو امام جب اس سے گفتگو کے لیے جانے لگے تو مولا عباس نے آگے بڑھ کے کہا کہ کیا مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا دل تو چاہتا ہے کہ تم چلو، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمر سعد اپنے بیٹے کو لا رہا ہے، اس لیے میں علی اکبر کو لے جا رہا ہوں. اگر عمر سعد اپنے بھائی کو بھی لاتا تو عباس میں تمہیں لے کر چلتا. تو ایسے میں جناب عباس نے کہا مولا ذرا غور سے دیکھیے، عمر سعد اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ایک غلام کو بھی لا رہا ہے. مولا میں آپ کو کب اپنا بھائی کہا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو غلام کہا ہوں. مجھے غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے لیجیے. یہ ہے وفاداری عباس. ہمیشہ اپنے مولا کو سیدی و مولائی کہا، کبھی بھائی کہہ کر خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ بچپن ہی سے پروان چڑھے تھے کہ کربلا میں حسین کی نصرت کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی بچپنا ہے، ابھی متولد ہوئے ہیں تو مولا نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر بازوں کو چومنا شروع کیا تھا. تو مطلب ام البنین نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کو آپ چوم رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. میرے بیٹے عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوں گے کربلا کے میدان میں، اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے. ایک موقع آیا جہاں پر امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، ایسے میں جناب حسین نے خمبر سے پانی لانے کے لیے کہا. عباس کے کانے میں جیسے ہی آواز سنی کہ امام حسین نے پانی منگوایا ہے، خود عباس اٹھ کر جاتے ہیں. اماں جلدی سے کاسا دیجئے، میرا آغا مولا پیاسا ہے. اماں میں چاہتا ہوں کہ میرا آغا مولا کو پانی پلاؤں. اور جب کاسا لے کر عباس آ رہے تھے تو کاسا چھلکا اور عباس کے بازوؤں پر پانی آیا. امام علی دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ جب خطبہ ختم ہوا عباس کے شاموں کو چوم کر کہتے بیٹا
قیامت رکھے تو اسی طریقے سے حسین کو پیاس پانی عطا کرتے رہنا، حسین کی پیاس بجھاتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ عباس کی وفا تو آپ نے دیکھ لی لیکن شجاعت ظاہر نہ ہو سکی۔ ماں کی وفا تو کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی لیکن علی کی شجاعت عباس کی تمنا رہ گئی کہ مجھے اذن جہاد مل جاتا۔ بار بار اپنے آقا مولا کے پاس آ کر کہتے ہیں یا سیدی مولائی، اے بھائی مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ امام نے حسرت بھری نگاہ اٹھتے علی کہا اے عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جیسے ہی سنا کہا مولا لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں۔ میرے سامنے آنا محمد شہید ہو گئے، میرے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، میرے سامنے حبیب الظہر کے لاشے خیمے میں آ گئے۔ مولا ایک مرتبہ کہا جاؤ سبیل کے لیے جاؤ، بچوں کی پیاس بجھاؤ۔ اتنا سننا تھا بی بی سکینہ کو کہا بیٹی جاؤ جا کے مشق لاؤ۔ جیسے ہی سکینہ مشق لاتی ہے عباس نے اس مشق کو علم سے اس قدر باندھا آج 14 صدیاں ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عباس نے کیا اخلاص کے ساتھ مشق سکینہ کو علم سے باندھا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس اپنی علم عباس اٹھتا ہے، مشق سکینہ ساتھ ہوتی ہے۔ جب عباس ایک مرتبہ اذن کے لیے پہنچے زینب نے کہا ہے برادر، ارے میں یہ رہ کر سوچا کرتی تھی، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے زینب تیرے بازو میں رسم باندھی جائے گی۔ میں یہ رہ کر سوچتی تھی جس کا باپ جیسا بھائی ہے اس کے بازو میں کون رسم باندھے گا، لیکن اب بات مجھے اب یقین ہو گیا، ارے میرے بازو میں ضرور رسم باندھی جائے گی۔ اور بعض رخصت ہوئے برادروں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ ناراضوں پر رحمت نازل کرے، یقیناً شہزادی کی سواری بھی آ گئی ہوگی، اس لیے عباس فاطمہ کی تمنا بھی ہے۔ فاطمہ نے جب مدینے میں یہ کہا تھا نا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا عباس تیرے حوالے بیٹا۔ فاطمہ کی سواری کے ساتھ دو بیویاں اور آ جاتی ہے، ایک زینب اور سکینہ ہے۔ فاطمہ ہاتھوں کو بلند کر کر کہتی ہے میں نے وفاداروں کے لیے دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ پرچم تیار ہوا، پرچم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب، دوسری طرف امام نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ عباس چلے 4000 فوجوں کو چیرتے ہوئے عباس ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، گھوڑے سے اتر آئے، مشق سکینہ کو بھرا، پانی چنوں میں لیا، اس نیت سے نہیں کہ پانی پیوں بلکہ پانی کو دیکھ کر کہا اے آب، ارے تیری خلقت حسین کے صدقے سے ہے، آج وہی حسین پیاسا، آج اولاد حسین پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے، پانی کو پراپ پر دے مارا۔ کتنا اسبابوں کا تھا، جب سوار کو پانی پیتے نہیں دیکھا خود بھی پانی نہیں پیا۔ اب عباس مشق سکینہ لیے ہوئے چونکہ دریا نشیب میں تھا، اب بلندی کی طرف پہنچ جا رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ آواز گونجی پانی خیمے حسینی میں نہ پہنچ دیتا ہے ورنہ قیامت ہو جائے گی۔ 4000 تیر عباس سے برسنے لگے، غازی کی ایک ہی تمنا ارے مشکی خیمے میں پہنچ جائے۔ ایک شفیع نے آگے بڑھ کر عباس کے دائیں ہاتھ قلم کیا، عباس نے مشق سکینہ کو بائیں ہاتھ میں لیا، ایک ظالم نے بڑھ کر ایسی تلوار چلائی، بائیں ہاتھ بھی قلم ہو گیا، مشق سکینہ
سکینہ کو ذہن میں رکھا. عزادارو جب بھی کوئی شہید مقتل میں آیا ارے امام کو نصرت کے لیے پکارا ہے. عباس کیسے پکارے؟ ارے عباس کے ذہن میں مشق سکینہ ہے. ایک مرتبہ عباس نے آسمان کی طرف نگاہ کی. پروردگار بس میری ایک ہی تمنا ہے یہ مشق سکینہ غیب حسینی تک پہنچ جائے. ادھر حرملہ کا تیر چلا مشق سکینہ چھدا. غازی کی امید مایوسی میں تبدیل ہو گئی. غازی نے کہا پروردگار میں تیری مصلحت پہ راضی ہوں لیکن ایک اور تمنا کرتا ہوں میرا لاشا خیمہ حسینی تک نہ جائے. ایک مرتبہ غازی مشق سکینہ کو ذہن میں تھامے ایک ظالم نے ایسا گرز لگایا عباس گھوڑے سے زمین پر. اسی لیے فاطمہ زہرا نے کہا اے ذاکر تو ہر مسائل بیان کرتا ہے لیکن میری بیٹے کی وہ مصیبت نہیں بیان کرتا جو کام میں بہت سخت تھی. کافی بھی کون سی مصیبت کیا تم نے نہیں دیکھا جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے لیکن آج میرا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پر آیا منہ کے بل زمین پر آتے ہیں اور آواز دیتے مولا علیک منی السلام. جیسے ہی صدائے عباس حسین کے کانوں میں پہنچی حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا. ایک مرتبہ کہا انکسر ظہری وقلت ہلتی. اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ہازادارو ایک مرتبہ حسین چلے اکبر کو لے کر چلے. ایک مرتبہ کوئی چیز اٹھائی. ایک مرتبہ اکبر نے پوچھا بابا کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میرے بھائی کا ہاتھ نظر آیا. ہاتھ اٹھایا کربلا نجف کی طرف رک کر کے کہا بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو 20 رمضان کو آپ نے میرے ہاتھوں میں دیا. پھر ایک مرتبہ آگے چلے جھک کر اٹھایا کہا بابا کیا نظر آیا؟ کہا میرے بھائی کا بایاں ہاتھ ہے. ہاں عزیزوں کوئی بھائی کو منظر نہ دکھلائے جو روز عاشور حسین نے دیکھا ارے بازو برابر کا بھائی ایریا لگا رہا ہے آنکھ میں تیر پیوست ہے. ایسے میں حسین نے زاروں پر سر کو رکھا تیر کو نکالا. اب عباس ہے کہ اپنے سر کو زانوں سے ہٹانا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس کیوں اپنا سر میرے زانوں سے ہٹاتے ہو؟ کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے لیکن آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ میں کہوں گا عباس فاطمہ بخری سے آ جائے گی حسین کا سر فاطمہ کی گودی پر ہوگا. شکر نہیں سینے پر سوار ہوگا. عزیزوں میں نے منشی سلام کر دی. من کا چلی کا ڈل گیا بھائی کے سامنے. بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے. اب جو علم عباس لے کر حسین خیمہ حسینی کی طرف آئے. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا تھا. اے بچوں دیکھو علم آ رہا ہے. اب جیسے ہی علم قریب آیا دیکھا بابا کے ہاتھ میں علم ہے مشکیزہ خالی ہے. بچی نے بڑھ کر دامن حسین کو تھام لیا. کہا بابا میرا چچا کیا ہو گیا؟ کہا بی بی تمہارا چچا بازو کٹائے ہوئے مراد پر سو رہا ہے. زینب نے بیویوں سے کہا اے بیویوں ہماری چادر کا محافظ چلا گیا. واہ عباس واہ علی Hi.
میرا کیا ہو گیا